السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ سعادت مند آسیہ فرعون کی بیوی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، اور اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہے۔ جان لو کہ اللہ تعالی عادل اور حاکم ہے، اور وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا اور اس سخت گرمی میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان پر ان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا، اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لو اور اسے چت لٹا دو، اور اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے، تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے تو انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا، تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پروردگار نے حجاب اٹھا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی نے ان کی روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ جس وقت ان پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں، اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی میں بھی نگاہ ڈالیں کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے، پھر دعا کرتی ہے کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بی بی کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کے بارے میں حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہو۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب میں دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ تعالی ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخی گاڑ دی اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا، اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اب بھی میری بات مان لے۔
اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال۔ اس ظالم نے ان کے لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے اسے مار ڈالا، اور جب اس سے بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا، اے ماں خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا واقعے کو دیکھا اور لیکن صبر کیا، بے رضا ہو کر بیٹھی رہی۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوایا اور سانپ چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن آیا اور اپنی بات دہرائی۔ بیوی صاحبہ نے پھر نہایت صبر اور استقلال سے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی اور ان کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے قتل کروا دیا۔ اس کی روح نے بھی اسی طرح اپنی والدہ کو خوشخبری دی اور صبر کی تلقین کی۔ فرعون کی بیوی نے پہلے بچے کی خوشخبری بھی سنی تھی اور اب اس چھوٹے بچے کی بھی خوشخبری سنی اور ایمان لے آئی۔ ادھر ان بی بی صاحبہ کو روح اللہ نے قبض کر لی اور ان کی منزل و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کے فرعون کی بیوی کو دکھایا گیا اور اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے رب کو مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ میخیں گاڑی گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھایا، جس پر یہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، الغرض انہیں عذابوں میں یہ شہید ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔